یہ سال 2024 تھا جب 12 کروڑ آبادی والے صوبے پنجاب پر پہلی خاتون وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھایا۔ حلف اٹھاتے ہی صوبے بھر میں ریفارمز کا سلسلہ شروع کیا۔ شہر شہر، گاؤں محلوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع ہوئے۔ تمام گلی کوچوں میں صفائی مہم شروع ہوئی اور صوبے میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ شروع ہوا۔ صوبے میں امن امان قائم کرنے بارے بھی اصلاحات کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں آئی جی پنجاب پولیس جناب ڈاکٹر عثمان انور کی قیادت میں پنجاب پولیس میں عوام دوست اصلاحات کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں عوام اور پولیس کے درمیان فیصلہ کم کرنے کے لیے پولیس خدمت مراکز قائم کیے گئے۔ تھانہ جات میں فرنٹ ڈیسک کا قیام، پولیس میں ریکارڈ مینجمنٹ کا قیام، تھانہ جات میں سائلین کے بیٹھنے اور شکایات کے اندراج کے لیے تھانہ جات کو اپ گریڈ کیا گیا اور پرانے تھانہ کلچر کا خاتمی کر کے تھانوں کو عوامی مقام بنایا گیا۔ اس کے علاوہ عوامی سہولت کے لیے مختلف ڈیجیٹل ایپس اور ہیلپ لائن متعارف کروائی گئیں۔ اس کے علاوہ پولیس میں میرٹ پر پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھارتی اور پولیس میں میرٹ پر ترقیاں دینا بھی پولیس اصلاحات میں شامل تھا۔ ان تمام تر اقدامات پر عام عوام کو تو سہولیات میسر آئیں، لیکن جرائم پیشہ عناصر صوبہ بھر میں بے قابو ہی رہے اور صوبہ بھر میں بڑے جرائم پیشہ عناصر جو منظم منصوبہ بندی سے جرائم کرتے تھے، ان میں اور منشیات فروشی اور بدماشی کلچر میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف نے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی جس کی سفارشات پر مبنی پنجاب اسمبلی کے معزز ارکان نے نئی قانون سازی کر کے محکمہ پولیس میں ایک نئے ذیلی محکمہ CCD کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس نئے CCD محکمہ میں پنجاب پولیس میں سے قابل ترین، بہادر اور ایماندار پولیس افسران کو میرٹ کی بنیاد پر انٹیلیجنس ایجنسیوں سے پڑتال کروا کر CCD میں ٹرانسفر کیا گیا، اور اس محکمہ کی کمان ایک نڈر، بہادر CS آفیسر جناب سہیل ظفر چٹھا صاحب کی سپرد کی۔ کم وسائل اور حکومت کے وسائل مہیا کرنے کے لاروں اور نامکمل وعدوں کے باوجود جناب سہیل ظفر چٹھا صاحب کی قیادت میں CCD میں تعینات افسران نے اس مشن کو جہاد کے طور پر لیا اور اپریل 2025 کو جرائم پیشہ عناصر کے خلاف قانون کے مطابق عمل درآمد شروع کیا۔ گورنمنٹ پنجاب کی واضح ہدایات کی روشنی میں CCD پنجاب نے صرف سنگین جرائم، جس میں جرم باقاعدہ منصوبہ بندی سے کیا جاتا تھا اور اس منصوبہ بندی کی وجہ سے جرائم پیشہ عناصر قانونی داؤ پیچ کھیل کر بری ہو جاتے تھے، ان جرائم میں اجرت دے کر قتل کروانا یا کرنا، جان و مال کی دھمکی دے کر بھتہ وصول کرنا، اغوا برائے تاوان، ڈکیتی، راہزنی کرنا، معصوم بچوں یا بچیوں سے زنا بالجبر کا ارتکاب کرنا۔ بڑے منشیات کے کارٹلز اور بدماشوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا تو یہ جرائم پیشہ عناصر نے اپنے گرد گھیرا تنگ ہوتے دیکھا تو روپوش ہونا شروع ہو گئے، لیکن CCD افسران نے ان کو ان کی بلوں سے نکالنا شروع کر دیا، جو CCD اہلکاروں کو دیکھتے ہی فرار ہونے کی خاطر اہلکاروں پر فائرنگ کرنا شروع کر دی، لیکن CCD اہلکاروں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان جرائم پیشہ عناصر کا قلع قمع جاری رکھا۔ ان تمام کارروائیوں میں CCD کے 3 افسران شہید جبکہ 116 اہلکار شدید زخمی ہوئے، لیکن CCD افسران نے اس کے باوجود اس جہاد کو جاری رکھا ہوا ہے۔ CCD کے اہلکاروں کے خون کی قیمت پر پنجاب بھر میں قتل، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان، ریپ، منشیات کی فروخت میں 11 ماہ کی قلیل مدت میں 80% کمی واقع ہوئی ہے، اور CCD کے تمام جوان اور افسران کم وسائل کے باوجود اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جرائم پیشہ عناصر نے جب سفارش، رشوت اور طرح طرح سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی لیکن انہیں کوئی کامیابی نہ ملی تو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے بینیفیشریوں کو اور جن وکیلوں کو CCD محکمہ کے آنے کے بعد بھاری فیسوں میں کمی آئی ہے، ان کو میان میں اتار دیا ہے، جو دن رات سوشل میڈیا پر اس محکمہ پر کبھی نام نہاد انسانی حقوق کے نام پر، کبھی نام نہاد ماورائے عدالتی قتل اور دیگر طریقوں سے تنقید کیے ہوئے ہیں،